شیخین کریمین کو اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو کیا وہ مطلب اسلام پر برقرار ہے, وہ مطلب مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ان پر ایمان لانا فرض ہے. نہیں لکھا ہوگا, کہیں پہ نہیں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مولا علی پر سب کرنا یا تنقید کرنا مطلب اتنا بڑا جرم, تو کیا شیخین پر تنقید کرنا توہین میں نہیں آئے گا وہ سب؟ دیکھیں بالکل بخاری کے اندر روایت ہے نا, سب و شتم تو نہیں کرتے ہیں نا, تنقید جس معنی کے اندر وہ یہ کرتے ہیں, مثال کے طور پر ان کے فیصلے کو ہماری بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. جی بات ایک یہ کہ جہاں پر تنقید کی بات ہے, یعنی ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا یا خلفاء کے حوالے سے یہ کہنا کہ واضح موقف جو بخاری مسلم کے اندر ہے, تو وہ توہین کے اندر نہیں آئے گا. اگر اس کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین ہے تو پھر تو ہمیں بخاری مسلم سے ہاتھ اٹھانا چاہیے. حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابی اور تم میں فرق یہ حدیث کا مفہوم ہے, وہ ایک مٹھی جو خیرات کر دے اور تم ایک بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو ان کی ایک مٹھی تک نہیں پہنچ سکتا, تو وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے نا. صحابی نہیں ہے, پھر وہ صحابی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے وہ. اگر نہیں قرآن نے اس ٹرم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. تو صحابہ کے دور میں تو یہ کیا تابعی ہو گیا؟ بھائی تابعی صحابی کو کہتے ہیں. تابعی جی تابعی صحابی کو کہتے ہیں. صحابہ کو دیکھ کر ایمان لانے والا تابعی نہیں ہے. نہیں, بات ایک یہ کہ جہاں پر تنقید کی بات ہے, جی یعنی ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا یا خلفاء کے حوالے سے یہ کہنا کہ واضح موقف جو بخاری مسلم کے اندر ہے, تو وہ توہین کے اندر نہیں آئے گا. اگر اس کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین ہے تو پھر تو ہمیں بخاری مسلم سے ہاتھ اٹھانا چاہیے. اچھا, جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مولا علی پر سب کرنا یا تنقید کرنا مطلب اتنا بڑا جرم, تو کیا شیخین پر تنقید کرنا توہین میں نہیں آئے گا وہ سب؟ دیکھیں بالکل بخاری کے اندر روایت ہے نا, سب و شتم تو نہیں کرتے ہیں نا, تنقید جس معنی کے اندر وہ یہ کرتے ہیں, مثال کے طور پر ان کے فیصلے کو ہماری بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. جی بالکل, یعنی مولا علی کو گالی دینا, باقی یہ ہے کہ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو ورا الورا ہے نا. میں تو وہاں تو نعوذ باللہ اگر کسی کی, میں خوارج کی اگر بات کروں تو نعوذ باللہ تو اسلام سے خارج ہو گیا نا, ظاہر ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی نہیں بھی مانتا, شیخین کریمین کو اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو کیا وہ مطلب اسلام پر برقرار ہے, وہ مطلب مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ان پر ایمان لانا فرض ہے. نہیں لکھا ہوا, کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. کنفرم جنتی کا ایک ٹائٹل ہے, وہ خاص کس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ تو کن کے لیے, ہم کن خاص لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے قرآن و حدیث میں, ایسے کیا دلائل ہیں, کون کنفرم جنتی ہیں؟ مگر کنفرم جنتی ایک ہے. ٹھیک ہے. الا ملۃ واحدہ. قالوا من یا رسول اللہ, تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کنفرم جنتی کون ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریق پر ہے. ٹھیک ہے. اس کو ترمذی نے روایت کیا, صحاح ستہ میں سے ایک ہے ترمذی. ٹھیک ہے. یہ روایت ہے سندہ ضعیف, کمزور روایت ہے. اچھا, یہ کمزور روایت ہے. اس میں جو راوی ہے ابن عنم الافریقی, یہ ضعیف ہے. سب نے اس کے جو طرق ہیں اس کے اوپر اگر آپ بحث کریں گے, تحقیق کریں گے, یہ ضعیف کمزور درجے کی روایت. ترمذی میں کمزور درجے کی روایتیں موجود ہیں, بلکہ من گڑت روایتیں بھی موجود ہیں. صحیح ستہ کے اندر بھی ہیں, بخاری کے اندر ہے, انشاءاللہ کبھی میں اس کی نشاندہی کر دوں گا آپ کو. یہ کیوں بیان ہوتی ہے؟ تو بس یہ بیان ہوتی ہے, اس لیے بیان ہوتی ہے کہ وہاں پر جو حدیث ثقلین ہے اس کے مد مقابل انہوں نے اس کو پیش کرنا ہے. اچھا, اب اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں, جی ٹھیک ہے, تو یہاں پر صحابہ سے مراد صحابہ مخلصین ہیں, وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دین پر ثابت قدم رہے, اور آگے امام علی علیہ السلام کے ساتھ وہ ہر دور کے اندر ہے. اس کی انشاءاللہ پھر میں آگے وضاحت کر دوں گا اگر آپ اس طرف آئیں گے. اچھا, اب کنفرم جنتی کی جانب میں یہاں پر ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں یاسر بھائی. دیکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا اس امت کو عقائد کے نام پر. اچھا, یہ آپ ان سب سے پوچھیں, عقائد اہل سنت, عقائد شیعہ, عقائد دیوبند, ماشاء اللہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, المحند المفند, ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. تمہاری المحند المفند کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ تمہارے مفتی نے یہ کہا تھا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ عقائد. ان سے پوچھیں عقیدہ کیا ہوتا ہے. صحیح, کیا اللہ کے رسول نے کبھی عقیدوں کا حکم دیا ہے؟ کیا قرآن نے کبھی عقیدوں کا پوچھا ہے؟ عقیدہ اچھا, جو یہ مسلمانوں کے اندر انہوں نے یہ وائرس ڈالا ہے, عقیدہ کا حدیث قرآن میں کہیں کسی جگہ نہیں ہے. نہ قرآن میں عقیدہ ہے نہ حدیث میں عقیدہ ہے. صحیح. اچھا, وہ سب یہ واضح کر دیں کہ جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب کا میں نے کلپ دیکھا, اس میں وہ کسی عالم دین سے کہہ رہے ہیں یا پتہ نہیں کسی کے لیے, جیسے غالباً ایک شخص ہے جو
یوٹیوب پر بڑے مشہور بھی ہیں, ان کے لیے کہتے ہیں کہ جیسے ان سے اگر میں پوچھوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے والد صاحب حیات ہیں یا آپ کے دادا دنیا میں نہیں ہیں, میرے والد صاحب دنیا میں موجود نہیں, مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے, آپ سے کوئی پوچھتا ہے وہ کہاں ہیں, میرے والد صاحب آپ کے دادا کہاں ہیں, تو یقیناً ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہتے ہیں وہ ضرور جنت میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر ان کو بخشا ہوگا. تو صحابہ کرام کے لیے ہم اتنے دھڑلے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ ہم سب کے لیے جنت کا تصور نہیں رکھ سکتے؟ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جب پیغمبر نے نہیں فرمایا اس طرح, پیغمبر نے کسی کی مطلقاً وہ نہیں دی. قرآن نے یہ کہا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب من یعمل سوءا یجز بہ. جی میں نہ تمہاری تمناؤں پہ کچھ ہونے والا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابی اور تم میں فرق یہ حدیث کا مفہوم ہے, وہ ایک مٹھی جو خیرات کر دے اور تم ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو ان کی ایک مٹھی تک نہیں پہنچ سکتا, تو وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے نا. تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ نہیں یہ تو نہیں کہ میں نے نہ, یہ تو میری بات کا مطلب ہو سکتا ہے اور نہ کسی اور کی بات کرے کہ میں جنت جہنم کی بحث ہی نہیں کرتا. جی میں تو آپ سے وہ چیزیں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بخاری مسلم کے اندر ہے, جو قرآن نے کہا, قرآن نے معیار کیا دیا کسی کے جنت میں جانے کا اور کسی کے جہنم میں. یہ قرآن نہیں, یہ قرآن میں نے آپ کو سورہ مومنون بتائی ہے, آپ کو سورۃ الرعد, یہ قرآن صحابہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, سب کے لیے, میرے لیے بھی ہے, ہر ایک کے لیے, سب کے لیے نا, مسلمان کے لیے. جب سب کے لیے ہے تو پھر میں کیسے, جب قرآن ان سے کہہ رہا ہے. جی لیکن ایک پہلے مخاطب سب ایک کیٹیگری ہے. دیکھیں اگر مثال ایک داڑھی والا شخص ہے, ٹوپی پہنتا ہے اور وہ نماز 5 وقت کا نمازی ہے, ہم اس کے لیے اچھی رائے یہ رکھ سکتے ہیں اچھا مسلمان ہے. جس کی داڑھی نہیں ہو, شریعت نے اس کو فاسق فاجر کہا ہے. ایک جو جز ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں, تو ہم اس کی نسبت اس دوسرے شخص کو بہتر سمجھتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے صحابہ کا دور سب سے اچھا دور ہے, پھر اس کے بعد کا حدیث کا مفہوم یعنی تابعین اور تبع تابعین کا. اب کیا یزید تابعین کے دور میں تھا تو کیا میں یزید کو اچھا بولوں؟ میں نہیں بول سکتا. حجاج تابعین کے دور میں تو میں اس کو اچھا بولوں نہیں, لیکن صحابہ کرام کے لیے تو وہ میرے خیال سے معیار نہیں ہوگا نا, کیونکہ یہ حضور کے دور کے لوگ ہیں. قرآن کا جو معیار ہے قرآن کا, وہ ہر زمانے کے لیے, آپ نے خود کا ہر زمانے کے لیے, بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر میں نے آپ کو پوری حدیث بتائی, حدیث الحوض متواتر ہے, قرآن کی آیت کی طرح حکم ہے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ حوض کوثر پر میرے سامنے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور جہنم میں دھکیلا جائے گا, میں کہوں گا یا پروردگار یہ میرے صحابہ, تو میں ان میں سے ان کو لے لوں نا, عبداللہ ابن ابی جیسے کو لے لوں, میں اس میں قاتلین امام کسی کو بھی لے آ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لوں, کسی کو. ہاں کیونکہ ظاہراً وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ رہے تھے, بلکہ درود پڑھ رہے ہیں. حضرت امام علی مقام نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم یہ درود کس پر پڑھ رہے ہو؟ سب سے پہلے مصداق تو اس درود کے وآل کے ہم ہیں. چاہیے تو ہم ان کو لے لیتے ہیں نا. تو لیجیے ان کو, آپ ان کو لیجیے. لیکن حضور کا فرمان ہے, حضور نے جو فرمایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کو, ہماری یہ فہم تو ہے کہ ہم اس کو لیں یا اس کو لیں, لیکن حضور کا کیا فرمان ہے؟ حضور نے اس کے اندر یہ تقسیم نہیں کیا کہ اس کو تم عبداللہ ابن ابی کے ساتھ لگاؤ یا فلاں کو. قرآن نے یہ کہا, یہ معیار دیا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے, 9 کی 100 ہے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلوں میں پہل کرنے والے, واہ واہ واہ, مہاجرین اور انصار میں سے. بعد والے پہلے والوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ان بعد والوں کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے والوں کے پیچھے چلنا ہوگا. پہلے والوں کے پیچھے چلنا ہوگا. لیکن پہلے والے جو مہاجرین ہے, مہاجر طبقہ ہے, جو انصار طبقہ ہے, وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے شروع کے زمانے میں قربانی دی ہے, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اس دعوت کے اندر, اس تبلیغ کے اندر. اسلام کے لیے عمار ہے, ہجرت کی ہے, مال لٹایا, جانیں لٹائی. تو بعد والوں کو ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے یہ جو یعنی قرآن نے جو تقسیم کی ہے نا, قرآن نے کیا کہا ہے؟ مہاجر, انصار, متبعین باحسان. ٹھیک ہے, یہ اس فرق کو آسانی, اس کو واضح طور پر سمجھیے گا. متبعین باحسان یعنی جو شخص ان کی پیروی کر رہا ہو احسان کے ساتھ. احسان کسے کہتے ہیں؟ اس کی زندگی میں عدل اور انصاف ہو. بعد میں آنے والا شخص اگر ظالم ہوگا تو وہ بھی ہم اس کیٹیگری میں ڈالیں گے. یہ تو حضور کی حدیث ہی واضح ہو گئی نا, مطلب جو قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی, میں اللہ کے بندے, قرآن متبعین باحسان, سب سے پہلے میرے جو مہاجر لوگ. میں آپ کو آیت سمجھا رہا ہوں. جی. صحابی کون ہے؟ مہاجر ہے, انصار ہے, جس نے رسول اللہ کے لیے ہجرت کی. بالکل. ہجرت کب تک کی معتبر ہے؟ مدینے کی ہجرت تک یا بعد میں بھی ہجرت اسلام میں شریعت کے اندر ہجرت کب تک معتبر ہے؟ آپ بتائیں نا. ہجرت معتبر ہے حدیبیہ تک. اچھا. فتح مکہ لاسٹ, اس کو بعض نے فتح مکہ تک کہا ہے. ٹھیک ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے, ابن عباس کی روایت ہے. سب سے پہلی ہجرت تو حبشہ کی طرف ہوئی تھی نا وہ سب. جی ٹھیک ہے. ہجرت حبشہ کرنے والے, جی,
لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد. اچھا، اب اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے حدیث ہے؟ حدیث ہے، ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے صاحب. تو اس لیے یہ جو مہاجرین ہیں، قرآن نے ان کی تعداد بتائی ہے، ان کی نشاندہی کی ہے کہ یہ لوگ صحابہ ہیں. اچھا، حضور کے زمانے میں ہی ایک شخص ہے، غور سے سنیے گا اس بات کو، حضور کے زمانے میں ایک شخص ہے، حضور کو دیکھ بھی رہا ہے، جی، ایمان بھی لایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حکم ہے کہ تم مہاجرین و انصار کے پیچھے چلنا، ہاں، لیکن احسان ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں. ٹھیک، اگر اس شخص کی زندگی میں احسان نہیں ہو، صحیح، اور اسی کے زمانے کے اندر ہی انہی سابقون اولون پر، صحابی نہیں ہے، پھر وہ صحابی نہیں ہو. قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے وہ. اگر نہیں، قرآن نے اس ٹرمپ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. ٹرمپ جو ہے نا، یہ جو آپ یہ جو اصطلاح استعمال کی ہے نا صحابیت کی، یہ قرآنی اصطلاح تو ہے نہیں ہے. جی جی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ. اگر وہی اٹھ کر یا اس کے زمانے میں اسی السابقون اولون پر سب و شتم ہوتا ہو، بات سمجھ آ رہی؟ حجاج تو تابعین میں سے، یہ صحابی بھی نہیں ہے. اور پھر اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یزید جو ہے وہ بھی ظاہر، اگر بظاہر دیکھیں تو صحابہ کے دور میں، تو یہ کیا تابعی ہو گیا؟ بھائی تابعی صحابی کو کہتے ہیں. تابعی؟ جی، تابعی صحابی کو کہتے ہیں. صحابہ کو دیکھ کر ایمان لانے والا تابعی نہیں ہے؟ نہیں، یہی تو آپ کو معاشرۃ العلوم میں پڑھایا، کس کے اندر پڑھایا گیا؟ تو بتائیں نا آپ، یہ اسلامیات میں آپ کو یہ جو پڑھایا گیا، یہی تو اس کا نتیجہ، تو اس کا نتیجہ یہی تو نکلے گا پھر. اچھا، تو بتائیں نا آپ. یہ قرآن کی طرف آئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھی صحابی ہے، تابعی. یہ جو یہ لفظ ہے نا، لفظ متبع باحسان، جی جی، قرآن کی تقسیم کر رہا ہے. ایک ہے مہاجر، ایک ہے انصاری. اچھا، بعد والے کو آپ کہہ رہے ہیں یہ تابعی ہے؟ کون بعد والا؟ فتح مکہ میں جو اسلام لے آئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ احسن، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے، ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے. صحیح. حضرت ویسے قرنی رضی اللہ عنہ کو صحابی کہہ سکتے ہیں یا تابعی ہیں وہ؟ نہیں، وہ بالکل مومن ہے، اس زمانے کے مومن ہیں. صحابی کہہ سکتے ہیں ان کو؟ متبع ہیں. ٹھیک ہے، متبع ہیں اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ. وہ تو شروع کے دور میں نا، احد کا واقعہ جب انہوں نے سنا، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، متبع ہیں احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ متبع نہیں، ہجرت نہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے نا، انصار نصرت کی اس طرح سے، مطلب چلتے رہے، تو متبع ہیں، مومن خالص. ٹھیک ہے، مولا علی سے ملاقات بھی مومن خالص ہیں جی، اور سید الاولیاء ہیں یہ اپنے زمانے میں. ٹھیک ہے، مختصر سے اس کا اگر جواب دینا سمجھے. یہ بات سمجھ میں آئی تھی نا آپ کو، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا؟ پورا سمجھ گیا، زبردست. یہ کیونکہ آخر میں نے خود ہی اس کو ظاہر کر دیا. عموماً یہ جو بحث ہوتی ہے، جس نے ہجرت نہیں کی، جی دوبارہ سے میں کہنا، جس نے ہجرت نہیں کی ہے، ہجرت حبشہ یا ہجرت مدینہ، جی ٹھیک ہے، اور جس نے جو نصرت نہیں کی ہوئی، بلکہ اس زمانے میں کہ جب اسلام کو ہجرت کی ضرورت تھی یا مدد کی ضرورت تھی، وہ شخص کیا تھا؟ جی، اسلام کے مخالف تھا. ٹھیک ہے، انہی سابقون اولون سے جنگیں کرتا رہا، اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے. جی، اس کو حکم کیا ہے؟ ان کے پیچھے چلو، متبعین باحسان، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ احسان کے ساتھ پیروی نہ کرے، ٹھیک ہے، اور ان سے جنگ کرنے لگ جائے، جی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. صحیح. میں اسی طرف آ رہا تھا. پوچھ لے. جی پوچھ لوں. میں اسی طرف آ رہا تھا. حضرت یہ بحث عموماً جو ہوتی ہے نا کہ کون جنتی صحابی ہے کون نہیں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر چھیڑ کر ہی ہوتی ہے. پھر میں حضرت ابو سفیان پر بھی آپ نے چونکہ فتح مکہ کا ذکر کیا، مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا، پوری زندگی میں نے بحث کر دی ہے، گفتگو کر دی، جنگوں میں گزری. ان کے لیے ہم عموماً لوگوں سے سنتا ہوں کہ ڈر کے مارے اسلام کی طرف آئے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جو ان کے گھر میں اس دن پناہ لے لے گا وہ پناہ میں آ گیا. یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اس پر بھی آپ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل؟ نہیں، صحیح ہے، یہ زمانے کے اسٹیٹس تھا، دیا جاتا تھا لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں صحابی رسول ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ؟ نہیں، صحابیت کی تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی نا، نہ مہاجر ہیں نہ انصاری ہیں، پیچھے چلتے رہے تو صحابی ہیں. صحابیت کی ڈیفینیشن میں نہیں کر سکتا ہوں. نہیں، حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھنا صحابی نہیں ہے وہ شخص؟ متبع، میں نے آپ سے کہا کہ جو شخص مہاجر نہیں ہے، ان کے پیچھے چلتا رہا، ان کے پیچھے چلے، احسان والا معاملہ کرتا رہا، احسان کے ساتھ چلے. ان کو حکم یہ ہے کہ یہ حضور کی بات تو آپ چھوڑی، قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ سابقون اولون کے پیچھے چلنے کا حکم ہے ان کو. میں سمجھ گیا. صحیح ہے.